من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سبحان اللہ۔ یہ آیا کریمہ بھی اور اس سے اگلا مضمون بھی ایک خاص طرح سے انہیں جواب دیا جا رہا ہے۔ ابو حارثہ نامی جو عیسائیوں کا مولوی تھا، ان کا پیر تھا، اسے جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے انہیں یہ تنبیہ کی گئی کہ تم مغلوب آ جاؤ گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، پھر وہی ہوا۔ ستغلبون سے سین استقبال کا تھا، بالکل قریب کر کے۔ یہودی بھی مغلوب ہوئے، مشرکین مکہ بھی مغلوب ہوئے، نصارہ بھی مغلوب ہوئے، سارے کے سارے یہ جتنے بھی تھے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی مغلوب ہو گئے۔ اب جس چیز کی وجہ سے اس نے حق کو چھوڑا تھا، ابو حارثہ نے جس چیز کی وجہ سے اس نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا، دین کو چھوڑ دیا اس نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی مذمت بیان فرمائی۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، آج یہی صورتحال، جس صورتحال کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا، وہی صورتحال آج ہمارے سامنے ہے۔ آج اسی حالت سے ہم دو چار ہیں۔ آج جتنے بھی مذہبی لیڈران ہیں یا سیاسی لیڈران ہیں، وہ سارے کے سارے انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو چیز اس بندے کو حق کے قبول نہیں آنے دیتی تھی، انہی چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ بھی نہ حق کو مان رہے ہیں، نہ اس کے دفاع کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوئی کسی طرح کی بھی جد و جہد کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، فرمایا کہ خوبصورت بنا دی گئی ہیں لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، مشتہیات کی محبت۔ کتنی چیزیں ہیں، 6 چیزوں کا ذکر کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ 6 چیزوں کی وجہ سے لوگ رب سے دور ہو جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من النساء، عورتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ عورتیں ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب دنیا سے جانے کے بعد، اپنے بعد میں قیامت تک عورت سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہی ہے، یہ کریمہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آج آپ جہاں بھی دیکھیں، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے کہ میں کہ عورت ہی سب سے بڑا، اور دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام النساء حبائل الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ دین حق چھڑوائے تو یہی عورت، داڑھی منہ سے اتروائے تو یہی عورت، ماں باپ کے سامنے کھڑا کر دے تو یہی عورت، دین کا دشمن بنا دے تو یہی عورت۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، خیر والی عورتیں آپ کو کم ملیں گی، جو سراپا خیر ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی۔ اور آج جتنی بھی یہاں پہ بے حیائی کی اور بے دینی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان سب کی اگبان اور سربراہ یہی عورتیں ہیں۔ اور پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کی اور عورتوں کے 8 مارچ کی جو تحریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو جو چلا رہی ہے وہ تو بڑی مقدس عورت ہے، سیدزادی ہے وہ، اپنے آپ کو سیدہ کہتی ہے وہ۔ کہاں جائے بندہ، اپنے نانے کے دین کے خلاف کھڑی ہو جائے، ابھی بھی سیدزادی ہے وہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، اور وہ جناب اس کے بڑے لیکچر آتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کے پروگرام کرتی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، بال اتنے اتنے اس کے سر کے، بتائیں یہ حالت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ جو بندے کو حق سے روکے، راہ حق سے روک دے، دین سے روک دے، دین سے پھیر دے، وہ یہی عورتیں۔ آج بھی آپ جا کے کوٹوں میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ رولے جھگڑے مسائل انہی کے ہوں گے، انہی کی وجہ سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری چیز، میں والبنین، اور بیٹے ہیں، بیٹوں کی فکر لگ گئی بندے کو، بس انہی کاموں میں لگا ہوا ہے، بیٹے جی بیٹے،
انہی کے لیے رشوت خوری کرے گا، ان کے لیے جناب پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، صرف بیٹوں کا مستقبل بن جائے بس، اپنی آخرت برباد ہوتی ہے ہو جائے، اپنی قبر برباد ہوتی ہے ہو جائے، قبر کالی ہوتی ہے، منہ کالا ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جائے، لیکن بیٹے پہلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، فرمایا کہ اور ڈھیروں ڈھیر جمع کیا ہوا سونا اور چاندی ہیں جی، اور اس کی وبا جو ہے نا وہ اسی سے سمجھ آ سکتی ہے بندے کو کہ جب تک پاس ہے نفع نہیں ہے، ہیں جب اپنی جیب سے نکالیں گے تو نفع ہوگا کہ نہیں سمجھ آیا؟ ظاہری بات ہے، بندہ 10 روپے محبوب سمجھ کے جیب میں رکھے تو کوئی نفع ہوگا اسے؟ ہیں دے گا تو نفع ہوگا نا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کا کیا مزہ یار جو پھینکنے پہ نفع دے، ہیں اپنی جیب سے نکال دیں تو نفع دے، نفع ہی نہ دے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، موٹے تازے گھوڑے نشان لگے ہوئے، بعض اوقات گھوڑوں کو آپ دیکھتے ہیں نشان لگے ہوتے ہیں ان پر، اونٹوں پر گائے پر نشان لگاتے ہیں، بعض اوقات نمبرنگ کرتے ہیں ان پر، نمبر لگانے کے لیے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، بکریوں پہ، بھیڑوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کر کے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے والخیل المسومہ، اور گھوڑے ہیں، یہ تو ہمارا تو چونکہ ہمارا طبقہ ہی ایسا ہے، ہمارا پالا نہیں پڑتا۔ آپ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کو جا کے دیکھ لیں، پیروں کے گھر دیکھ لیں، ان کے گھر بھی گھوڑے بندھے ہوتے ہیں، اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گھوڑے رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں جی؟ سواری کا تو کام لیتے نہیں ہیں، شوقیہ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور گھوڑوں کی محبت میں رات دن مستغرق ہیں، گھوڑے رکھے ہوئے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز بیان فرمائی، جو چیز بندے کو راہ حق سے روکے ہوئے ہے، فرمایا کہ والانعام، اور چپائے۔ آپ جو چپائے رکھے ہوتے ہیں نا، ڈنگر جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ان کو آپ جا کے دیکھ لیں، رات دن جناب انہیں جانوروں کی خدمت کی پڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ پیدا ہی کھوتے کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں، کٹے اور بیل گائے کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا کا، ہے یا نہیں؟ اور یار میں نہیں آ سکتا، میں نے اپنے جانوروں کو اس وقت پانی پلانا ہوتا ہے، اور میں نے اس وقت پٹھے کاٹنے ہوتے ہیں، میں نہیں آ سکتا، اور میں جناب نہیں آ سکتا، میں نے اس وقت ان کو آگے پیچھے باندھنا ہوتا ہے یا نہیں؟ رات دن انہیں کی خدمت میں کھڑا ہوا ہے، اسے اور کسی کام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بندہ پوچھے یہ تیرے لیے پیدا ہوئی تھی، تو ان کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، آج تو ان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ تو نہیں بندھے ہوئے۔ بتائیں بھائی، یہ انسان بندھا ہوا ہے یا وہ بندھا ہوا ہے؟ گجر بندھا ہوا ہے نا بیچارہ، جو رات دن انہیں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ تو نہیں بندھے ہوئے اس کے لیے، تو وہ تو آزاد ہیں، جب چاہتے ہیں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بندھا ہوا تو یہ ہے بیچارہ، جیسے دیکھا جائے یہ رات دن انہیں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی چیز بیان فرمائی والحرث، اور فرمایا کھیتی۔ یہ کھیتی جو ہے نا یہ بھی بندے کو راہ حق سے دور کر رہی ہے۔ آپ آج کتنے کسان ہیں، جہاں بھی دین حق کا معاملہ بنے کتنے کسان آگے ہوتے ہیں بتائیں؟ کسان اپنی کھاد سستی کروانے کے لیے یہاں تو آ جاتے ہیں، ٹھوکر تک دھرنا دے دیتے ہیں۔ کبھی دین کے لیے بھی کسان اتحاد باہر نکلے ہے بتائیں؟ کبھی نہیں آیا ہوگا۔ جمعہ پڑھنے بھی بیچارے وہ آخر میں آ کے پہنچ رہے ہوں گے، وہ بھی میلے کپڑوں میں، یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 چیزیں بیان فرمائیں جی، اس کے سامنے ابو عرصہ کے سامنے جو یہود و نصارہ کے، روم کے جو حکمران تھے ان کے، نصارہ کے، ان کے انعام و اکرام کی وجہ سے راہ حق کو قبول نہیں کر رہا تھا، ان کی طرف سے ملنے والے وظیفے اور فنڈ کی وجہ سے دین حق کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں آگے ارشاد فرمایا کل حبیبہ فرما دیں او نبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں ان 6 چیزوں سے بھی زیادہ پسندیدہ بات نہ بتاؤں؟ ان 6 چیزوں سے جن کی وجہ سے تم دین حق کو چھوڑ رہے ہو، کسان کسانی میں پڑا ہوا ہے، اپنی جناب کھیتی باڑی میں پڑا ہوا ہے، جانوروں والا جانوروں میں گھسا ہوا ہے، گھوڑوں والا گھوڑوں میں مصروف ہے، سونے والا سونا چاندی جمع کرنے میں مصروف ہے، عورتوں کا شوقین جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے، اسے وہ عورت نہیں راہ حق کے لیے آنے دیتی، دین کے لیے اپنی جان قربان نہیں کرنے دیتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ان سے پوچھیں، اگر کہیں تو ہم انہیں اس سے بھی اچھی شے بتا دیں، اچھا نسخہ بتا دیں، ہم انہیں ان چیزوں کی خجالت اور شرمندگی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم انہیں راہ حق بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا کہ وہ ہے ان کے لیے جو اپنے رب کے ہاں تقوی کے ساتھ ہیں،
ہاں جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ وہ انہی کاموں میں پڑا رہے، وہ جناب دین کو قبول کرنے کے لیے نہ آئے، دین حق کی خدمت کے لیے نہ آئے تو پھر جناب اسے مل جائے درجہ، نہ نہ نہ۔ فرمایا کہ للذین اتقوا عند ربہم، میں یہ صرف انہی کے لیے جو اپنے رب کے ہاں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، پاک صاف ستھری بیویاں ہیں ان کے لیے، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ وہاں 6 چیزیں تھیں، یہاں 3 چیزیں، کتنی تھی وہاں؟ 6 چیزیں تھیں، یہاں 3 کا ذکر کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ آئیں ذرا علیحدہ علیحدہ ان کو دیکھتے ہیں۔ عورت کے مقابلے میں تو عورت آ گئی، لیکن یہاں دنیا کی عورت نساء فرمایا اسے، اور جنت کی عورت کے بارے میں رب نے فرمایا ازواج مطہرہ، پاک بی بی ہیں وہ۔ کیا ہے وہ؟ پاک بی بی ہیں۔ یہاں 5-10 منٹ کے لیے محبت ہوتی ہے، آگے پورا مہینہ لٹر پریڈ ہوتی رہتی ہے، بد خلقی، بد دماغی، ایسی لڑاکیاں ہوں گی عورتیں ہیں، وہ جناب نچا کے رکھیں گی، ناک کو چنے چبا دیں گی، ہیں سینے پہ مونگ ڈال دیں گی، رات دن نیند حرام کر دیں گی، سکون نہیں آنے دیں گی بندے کو، ہے یا نہیں ایسا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ازواج مطہرہ، میں جنت میں ایسی بات نہیں ہوگی، جنت کے اندر جو بیویاں ہوں گی ساری پاک ہوں گی، ہاں اخلاق بھی پاک ان کے، کردار بھی پاک ان کا، ہر طرح کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ جی نے پاک فرمایا، یار ان کی پاکی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دوسری چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر بیٹے، آخرت میں یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی بیٹے ہوں گے، ہاں یہ ضرور ہے جو یہاں ہیں وہاں میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا آخرت کے اندر ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں اہل جنت کے، وہ ان کے ہاں جنت میں ہی بھیج دیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ سکون پائیں، ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، یہاں وہاں بیٹوں کی حاجت بےایمانہ نہیں ہوگی جیسے حاجت آج دنیا میں، جیسے ضرورت آج دنیا میں ہے۔ آج دنیا میں ضرورت ہوتی ہے یار کہیں یہ نہ ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، میرا بیٹا نہ ہو، بعد میں میری خدمت کون کرے گا، 4 روپے اٹھا کے اندر باہر کون رکھے گا، میں تو رول جاؤں گا، ہڈیاں میری ضائع ہو جائیں گی، مٹی پلید ہو جائے گی میری۔ تو کیا اس لیے بندہ کرتا ہے، اولاد چاہتا ہے، یا اس لیے چاہتا ہے کہ میں میرے مرنے کے بعد میرے مال کا وارث کون بنے گا، کہیں یہ نہ ہو میرے شریک جو مجھے دیکھنے کو اچھے نہیں لگتے میرے گھر میں وہ بڑھ کے بیٹھے ہوں، میرے مال اور جائیداد پہ وہ قبضہ کیے ہوں، میرے مکانات میں وہ بیٹھے ہوں، میری گاڑیاں وہ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے بندہ اولاد چاہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہ ڈر ہوتا ہے اس لیے کہ بندے پہ بڑھاپا آ جائے گا، آخری عمر آئے گی، مرنے کے قریب ہوگا، تو یہ حالات، یہ اسے مراحل پیش ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن جنت کے اندر موت رکھی نہیں، بڑھاپا ہے ہی نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، ضرورت اس طرح کی ہے ہی نہیں جس طرح آج دنیا میں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں پہ بنین کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہاں بیٹے بھی ہوں گے، نہ یہی ہوں گے۔ اور قیامت والے دن جنت کے اندر پہلے تو کسی کو خواہش ہوگی نہیں کہ بیٹا ہو، میرا کوئی بیٹا ہوتا جیسے آج دنیا میں ہوتی ہے، وہاں نہیں ہوگی، وہاں خواہش ہوگی نہیں پہلے، اگر ہوگی تو اسی وقت آنن فانن ایک بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس طرح کا نظام ہوگا۔ آگے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسری چیز وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، میں سونے چاندی کے ڈھیر، یہ بندے کو حق قبول نہیں کرنے دیتے۔ رب نے فرمایا کیا ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بھی بہتر شے، اس سے بھی بہتر کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر 1 اینٹ سونے کی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور گارا اس میں مشک کا ہوگا۔ بتائیں، جس میں برتن کھانے پینے کے وہ سونے چاندی کے ہوں، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، وہاں سب کچھ حلال ہوگا، یہاں جائز نہیں ہے۔ ہیں وہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ایک گئے ایران فارسیوں کے پاس تو مذاکرات کے لیے، تو انہوں نے بٹھایا کرسی پر، وہ کرسی سونے کی تھی، انہوں نے جیسے دیکھا نا، نظر پڑی، توجہ کی کہ یہ تو سونے کی ہے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا، سونے کی کرسی پہ بٹھایا، اتنی عزت دی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب یہ والی عزت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے سونے کی چیز استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نہیں بیٹھا۔ ایک مولوی تھا خلیفے کے پاس، اکثر اس کی کوشش ہوتی تھی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو نیچا دکھائے، ہیں
امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا وہ تشریف فرما تھے کسی جگہ پر مجلس میں، تو وہاں خلیفہ بھی موجود ہے، سارے موجود ہیں، تو سونے کی پیالی میں نا، سونے کی پیالی میں جان بوجھ کے کھیر لے کے آیا وہ اس وقت کی جو بھی ہوگی کیفیت اس طرح کی، وہ میٹھا لے کے آیا امام ابو حنیفہ کو آ کے دیا اس نے کہا اب اگر نہیں کھاتا تو یہ بے مروت کہلائے گا، لوگوں کے میں خلیفہ بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اگر کھاتا ہے تو ہم شور ڈال دیں گے، دیکھو جی سونے کے برتن تو استعمال کرنے حرام ہیں، یہ کیوں کر رہا ہے؟ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نیچے جو پڑی ہوئی تھی نا برتن، کولی کہہ لیں رکابی کہہ لیں، وہ پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہاں سے اٹھائی اور اس طرح کر کے نا اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور وہاں سے اٹھا کے کھانے لگے۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا کھیر بھی کھا گیا ابو حنیفہ اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، میں نے اس سے تھوڑا کھایا، میں نے تو نکال کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی دنائی عطا فرمائی ہوتی کسی کسی کو۔ تو دنیا کے اندر یہ چیزیں استعمال کرنا مردوں کے لیے منع ہے، لیکن جنت کے اندر برتن جو ملیں گے نا جنت میں، وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے، گھر تک اس کی اینٹیں تک سونے چاندی کی، بتائیں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی لگی ہوگی، اور جہاں پہ گارا کفور کا لگاؤ، مشک کا لگاؤ، بتائیں مشک اتنا مہنگا ہوتا ہے، اصل مشک جو ہے یہاں پہ جو ہمیں ملتا ہے وہ تو کوئی اور ہی بلا ہوتی ہے، اصل مشک جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ہرن کی ناف میں، ہرن ہوتا ہے نا اس کی ناف میں پیدا ہوتا ہے، اس میں جو طاقت اور قوت رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے چھوڑ بات دیں، اتنی طاقتور شے اور اتنی قیمتی شے یہ ہرن کی ناف میں پیدا ہوتا ہے مشک، تو اللہ تبارک اتنی قیمتی شے ہے جہاں پہ بطور گارا کے لگی ہو، بتائیں جی یہاں جیسے گارا نیچے پھینک دیتے ہیں مستری، اگر یہاں پہ کہا جائے کہ جناب آپ نے مشک سے بنانا ہے ایک کمرہ تو کیسے بنے گا بتائیں، جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا محل ہی اسی سے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مالک کی نوازشیں ہیں، کریم نے کرم کی حد کر دی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، جنت میں گھوڑے ہوں گے لیکن وہاں پہ سواری کی حاجت نہیں ہوگی، یہاں ضرورت ہوتی ہے سواری کی یا ٹور بنانے کی، شو شا کرنے کی، وہاں یہ بندے کے دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا، سواری کے لیے پہلے تو ضرورت نہیں ہوگی، کہیں جانا بھی ہوگا انہوں نے تو وہاں پہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں جو اڑ کے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مالک جنت ہیں، جب حضور چاہیں زمین پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام ہاتھ بڑھائیں جنت کے انگور کے خوشوں تک پہنچ جائے، آقا علیہ السلام کا ہاتھ، حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر آقا علیہ السلام نے ہاتھ اوپر کیا پھر نیچے کر لیا آقا علیہ السلام نے ہاتھ، صحابہ کرام بعد میں عرض گزار ہوئے حضور نماز میں آپ نے ہاتھ اوپر کیا تھا، خیریت تو تھی، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھا رہا تھا، میری نگاہ آ گئی ہے جنت میں انگور کے خوشے دیکھے لٹک رہے تھے، میں نے کہا توڑ کے تمہیں دوں، ہیں عرض کرتے ہیں حضور پھر آپ نے عطا نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں اگر توڑ لیتا نا قیامت آ جانی تھی تو ان سے ختم نہیں ہونا تھا، اور اس کی ایک وجہ مفسرین نے شارحین نے یہ بھی بیان کی ہے، فرمایا کہ اگر آقا علیہ السلام انگور کے خوشے توڑ کے غلاموں کو دے دیتے قیامت تک کھاتے رہتے، ایمان بالغیب والی بات نہ رہتی، پھر شادہ بھی مسلمان ہو جاتا، مودی بھی مسلمان ہو جاتا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، یار یہ تو واقعی سچی بات ہے جو بات تمہارے نبی نے کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالغیب رکھنے کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں مجھے مانیں تو میرے حبیب کی بات پہ اعتماد کر کے مانیں، بس یہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، یہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایمان بالغیب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مالک جنت ہیں اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات جانے لگے مسجد حرام شریف سے مسجد اقصیٰ تک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی براق لایا گیا، وہ جنت کا جو گھوڑا ہے یہ براق کہتے ہیں وہ لایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہو کر مسجد حرام سے آقا علیہ السلام نے سفر فرمایا وہاں تک کا مسجد اقصیٰ تک کا، آگے پھر اور سواریاں آتی گئیں، کو 5-6 سواریاں بنتی ہیں جن پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے، سمجھ آیا نا مسئلہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور جانور، یہ ذہن میں رہے جانور جو ہے نا بندہ رکھتا کیوں ہے، دو ہی فائدے ہوتے ہیں مقصود اس سے، فائدے تو اور بھی ہو سکتے ہیں کہ مال کمانا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جانوروں کی بڑھوتری ہو کے بعد میں بندہ 40,000 کی بکری لے کے 1,40,000 کی بیچ دے، ہوتے نا کئی بندے سیانے ہوتے ہیں،
تو اس طرح کر کے کرتے ہیں کام، کرنا چاہیے یہ کام۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ بکری جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر نبی کے پاس بکریاں ضرور ہوتی تھیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور کے فرمان سے ثابت ہے یہ بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کو بھی بکریاں ملی تھیں ہیں، آقا علیہ السلام خود، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، ایک روایت میں بکری کے بچے کی بات ہے، ایک روایت میں آقا علیہ السلام کے گھر میں گائے کے بچے کی بات ہے۔ وہ ہوتا تھا آقا علیہ السلام جب تک گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے وہ ہلتا نہیں تھا، ہلتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں جیسے آقا علیہ السلام گھر سے باہر جاتے وہ خوشی میں اچھل کود کرتا۔ تو اس کے حدیث پاک کے تحت امام فرماتے ہیں اس لیے وہ حرکت نہیں کرتا تھا، لا یتحرک ادبا مع رسول اللہ، آقا علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے وہ حرکت نہیں کرتا تھا، حضور کا ادب کرتے ہوئے حرکت نہیں کرتا تھا، کہیں یہ نہ ہو میں ہلوں اور آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو جائے۔ یہ وہ جانور ہو کے ایسا خیال کرتا ہے، جی جانور ہو کے اپنے ٹانگ نہیں ہلاتا، یہ عاشق رسول ہو کے پیر ہو کے گستاخوں کو کھلا چھوڑے بیٹھے ہیں، جتنا مرضی بھونکو تم ہمارے نبی علیہ السلام کو ہیں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چھپائے جانور جو ہے نا، یہاں پہ دو چیزیں جو اصل، تین چار اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلا تو مقصد جانور سے گوشت حاصل کرنا ہوتا ہے اور دودھ حاصل کرنا، یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کے لیے تو یعنی کہ اڑتے ہوئے جانور ہیں، ایسے پرندے جب دل چاہے گا جو بھی چاہے گا کھانے کو اسی وقت آنن فنن بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی چیز کی۔ یہاں نہیں چھری اٹھائیں کسائی پکڑیں پھر کسائی جناب چھچڑے آپ کو دے دے باقی چیزیں آپ لپیٹ جائے، ایسی بات بالکل ہوگی نہیں، بالکل صاف ستھری چیز بھنی ہوئی آپ کے سامنے ہوگی۔ اس جانور میں بھی، اس پرندے میں بھی کسی طرح کی کوئی آلائش نہیں ہوگی جو تکلیف دہ ہو، ایسے زبردست طریقے کے ساتھ۔ اور دودھ جو ہے، دودھ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نہریں جاری کی ہوئی ہیں، یہ دو چیزیں مقصود ہیں۔ اور تیسرا مال جمع کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ مال اس لیے کماتے بندہ کہ یہ چیزیں خرید سکے، اور وہ چیزیں ساری کے سارے اس کے پاس پہلے موجود ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا انعام فرمایا کہ وہ انعام، اور جانور جو ہیں جانوروں کے پیچھے پڑنے والے، میں ان سے بھی بہتر شے یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ جنت ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والحرث، اور کھیتی ہیں، میں اس کھیتی سے بھی بڑھ کر شے جو ہے وہ جنت کے باغات ہیں، جنت کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو آپ انہیں فرما دیں کہ میں تمہیں بہتر شے کی طرف اشارہ دیتا ہوں، تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، تمہاری ارشاد کرتا ہوں، تمہیں ہدایت دیتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں جی وہ ان 6 چیزوں کے مقابلے میں رب تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، جی نساء کے مقابلے میں ازواج مطہرات بیان فرمائیں رب تبارک و تعالیٰ نے، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ بنین، قناطیر المقنطرہ، ذهب فضہ، خیل مسومہ اور حرث، ان سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ساری کی ساری جنتیں، وہ باغات تمہارے لیے ہیں جس میں نہریں جاری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک چیز مستزاد یہ بیان فرمائی حبیب کریم علیہ السلام کو ماننے کی صورت میں، دین حق کو قبول کرنے کی صورت میں، دین حق کی خدمت کرنے کے مقابلے میں رب تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ اس کے عوض میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وردوان من اللہ، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ سب سے بڑی شے جو ہے نا وہ یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا تم سے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بتائیں بھائی آج بھی ایمانداری والی بات ہے، کئی لوگوں سے ہم نے کہا یار نماز پڑھا کرو، وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا عبادت ہے؟ ہاں جی عبادت ہے۔ کہتے پھر حلال روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، ہم تو کر رہے ہیں عبادت، حلال روٹی ایسے منہ پہ کہہ دیتے ہیں، وہ جی نماز، بھائی روٹی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ یہ بندہ پوچھے تو کس کے لیے پیدا ہوا تھا؟ تیرے پیدا ہونے کا مقصد یہی تھا؟ یہ گدھے گھوڑے کھوتے اور یہ ساری چیزیں انہی چیزوں میں مستغرق رہے تم، مال کمانے میں مستغرق رہے تم، تیرے پاس وقت ہی نہ ہو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکنے کے لیے ہیں؟ اس لیے بھائی یہ تو ضرورت تھی تیری، مقصد تیرا اور تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد یہ ہے پیدا ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ ہمیں پہچانے، ہماری عبادت کرے، ہماری معرفت حاصل کرے، مقصد یہ ہے۔ اور یہ چیزیں ساری ضرورت کی ہیں، ہے یہ نہیں؟ آج ضرورت کوئی مقصد سمجھ کے لگے ہوئے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں، اتنا کما کے آخر رکھنا ہی کہاں ہے؟ بعد میں لوگ ہی کھائیں گے، اور کھاتے بھی وہ لوگ ہیں جو ظالم بن جاتے ہیں۔ جس بندے کو مفت میں مال ہاتھ آئے نا
ہیں، وہ کہتے ہیں مال موزی نصیب غازی، تو یہ ایسے بندوں جس کو مفت میں مال ہاتھ آ جائے وہ اڑا دیتا ہے ایسے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ تھا وہ پیسے بڑے کنج کنج کے رکھتا تھا، قابو کر کے دیتا نہیں تھا کسی کو، کہتے ہیں جیسے وہ مرا اس کا بیٹا وارث بنا، کہتے ہیں اس نے چند ہی دنوں کے اندر سارا مال اڑا دیا، آج ادھر جا رہا ہے یاشی کرنے، آج ادھر جا رہا ہے، ایک دم سارا کچھ فارغ کر دیا۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بندہ ایسا، اس کے جناب نعوذ باللہ گھر کے 11 بندے قتل ہوئے تھے، گھر کے 11 بندے سن 2008 میں، رشتہ دار ہیں ہماری خالہ کی بیٹی تھی ان کے گھر میں، وہ بھی ساتھی قتل کی گئی، مالدار تھے، جائیداد والے لوگ تھے، انہوں نے قتل کر دیا سب کو، 11 کے 11 بندے سارے قتل ہو گئے 2008 میں۔ ان کا ایک بیٹا بچ گیا، اس نے رات کو کھیتوں کو پانی لگایا ہوا تھا، بس اس کے پاس جب آیا سارا کچھ، اس نے شہر میں ایک کوٹھی بنا لی، پھر وہیں پہ عیاشیاں شروع ہو گئیں، وہ جوانی اور اس طرح سارا کچھ، وہ سارے جائیداد بیچ کے ابھی وہ ایک گھر ہی بچہ ہے، پتہ نہیں اب وہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 2-3 سال پہلے کی ہے، یعنی سارا کچھ بک گیا۔ اب جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مفت میں چڑھتا ہے نا جسے مال، تو اسے وہ پھر خرچ ویسے نہیں کرتا جیسے کمایا ہوا کمانے والا بندہ خرچ کرتا ہے، اسے تو پتہ ہوتا ہے بھی کیسے میں نے کمایا ہے، تو اسی طرح ایک درد دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے، جہاں بھی کوئی روپیہ دینے لگے گا تو پہلے اس کی سیخیں نکلیں گی، چیخیں نکلیں گی، او ہو یار اتنے پیسے لگ گئے۔ اب جس بندے کو مفت میں مال ہاتھ چڑھ جائے تو وہ پھر اسے بے دردی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہی مال جو اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کمایا نا، زور لگا کے کمایا ہے، تو اس مال کو اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے مال کو بعد میں لوگ جو ہیں ویسے خرچ کر رہے ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے جی کچھ صفات بیان فرما دی ان لوگوں کی جو لوگ اس جنت کے مستحق بنیں گے، جن کو یہ جنت ملے گی، جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، وہ کون ہیں جی؟ ان کی دعا کو رب نے بیان فرما دیا کہ جنتی لوگ یہ ہیں، تقوی والے لوگ یہ ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، فرمایا کہ وہ متقی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائیں، فاغفر لنا ذنوبنا، مولا ایمان تو لے آئے ہیں، اب حالات زمانہ کی وجہ سے، گردش زمانہ کی وجہ سے ہم سے گناہ بھی ہوں گے، ہیں ہم سے گناہ بھی ہوں گے، ہم سے معاملات اونچے نیچے بھی ہو جائیں گے، سارے کے سارے کام ہوں گے، مولا ہم ماننے والے تجھے ہی ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بھی مہربانی فرمانا ہمارے گناہ معاف کر دے، ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس بندے کی صفت بیان کی جو بندہ متقی ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں اس سے اور ساتھ دعا بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں ملامت بھی ہے، ہیں میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، وہ بندہ بھی متقی ہے جو گناہ کر کے اس کے دل میں ملامت ہو، رات کو بے چینی رہے اس کے دل کے اندر، یار یہ میں نے گناہ کیا ہے، جس کو بے چینی ہی نہ ہو، جس کے دل میں ملال ہی نہ ہو، تو وہ تو بندہ گناہوں کا رسیا ہے، وہ تو گناہوں کا رسیا ہو چکا ہے، اسے پھر کیا لگے کہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ایسے لوگ شہوت پرست آئیں گے، گناہ کریں گے، وہ ایسے گناہ کریں گے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہو تو اڑا دیا جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہیں ایسے ناک میں مکھی بیٹھی اڑا دی، بس گناہ ایسے آسان ہو جائے گا ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وہ پھر رب تبارک و تعالی نے ان کی پھر صفت بیان فرمائی خود، وہ ہیں کون جی؟ الصابرین، میں وہ صبر کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں جی بتائیں، یہ آپ درس سن رہے ہیں نا، کتنی گرمی ہے گرمی نہیں، ہر دوست کو پسینہ آ رہا ہوگا، صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، الصابرین، یہ ہے نیکی پر صبر، نیکی پر صبر۔ کئی بیچارے اٹھ کے بھاگے بھی ہوں گے میرے جیسے ہلکے دل کے، وہ کہتے ہیں نہیں گرمی میں کیسے بیٹھیں، وہ بیچارے صبر نہیں کر سکے، یہ نیکی پر صبر ہے، گناہ سامنے ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ مشغول ہو جاؤں لیکن نہیں ہو رہا، یہ ہے گناہ پر صبر۔ یہ کس پر صبر ہے؟ گناہ پر صبر ہے۔ سب سے پہلے درجے کے یہی دو صبر ہیں، اور آخری صبر آتا ہے بیماری پر صبر کرنے کا، بیماری آ جائے تو دھاڑ بلند نہ کرے، رولر نہ ڈالے، مسئلہ نہ کھڑا کر دے، چیخو چوڑا نہ شروع کر دے، یہ نہ کرے، باقی یہ دو صبر پہلے ہیں، گناہ پر صبر یہ پہلے ہے، پھر نیکی پر صبر، نیکی پر صبر کرے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ بیٹھیں، گرمی لگ رہی ہے یا نہیں، یہی صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صابرین، میں کہ یہ تقوی والے جو یہ صبر والے ہیں، ہاں جو ایک دم سے پہلے اٹھ کے بھاگ جائے، نیکی پر صبر کر ہی نہ سکے، نماز تک نہ پڑھ سکے بیچارہ، اے سی نہیں ہے تو پھر نماز کیسی پڑھنی ہے؟ نماز وہاں پڑھنی ہے جہاں پہ اے سی ہو، کہتے ہیں وہاں ایمان روشن ہوتا ہے، میں نے کہا ایمان روشن ہوتا ہے یا تیرا نفس موٹا ہوتا ہے وہاں مرے، ہے یا نہیں؟ ہاں یہ عجیب طبیعت بن گئی ہماری، ہم غلام ہو گئے ان چیزوں کے،
یہ چیزیں دیکھ کے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم ان کے لیے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں بنی، ہم ان کے لیے بنے ہیں۔ یہ ہیں تو ہم ہیں، یہ نہیں تو ہم نہیں۔ کیوں بھائی؟ اتنا بھی بندہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی چیز کے تابع کرتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی ہی ادھوری ہو۔ ہاں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن مقصود تو نہ بنائیں۔ اب کتنے سارے لوگ ہیں، جب ایسا موسم آئے گا نا، گرمی کا، اے سی نہ چل رہا ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ ہیں یار تمہیں کوئی خیال نہیں ہے؟ اچھا سردی آ جائے گی، یہاں پہ گرم پانی کا اگر انتظام نہیں ہے تو دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ وہاں جو تتر پانی ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ تمہیں گرم اور پانی دے۔ ہیں وہ بچے تھے نا، سکول پڑھتے تھے، وہ سردیوں، سخت سردی کی، گرمی کے دنوں میں جا رہے تھے، تو ایک مائی صاحبہ بیٹھی، انہوں نے کہا اماں پانی پلا، گرمی ہے۔ اس نے کہا بیٹا بیٹھو۔ وہ مائی صاحبہ نے گھڑے سے پانی نکال کے دیا، وہ ٹھنڈا پانی تھا، وہ پی لیا بچوں نے۔ بچے کہنے لگے اماں اللہ تعالیٰ تجھے 10 گھڑے دے ایسے جنت میں۔ بچے تھے۔ اچھا سردیوں کا موسم آ گیا تو وہی مائی صاحبہ وہ ساری گرمی میں یہی دعا دیتے رہے، جب سردیاں آئیں تو انہیں اب گرم آگ کی ضرورت پڑی، مائی صاحبہ نے آگ جلا دی۔ تو ایک بچہ کہنے لگا اماں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 آگیں دے ایسی آخرت میں۔ ایک دوسرے باقی سارے کہنے لگے آمین۔ ہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں ہمیں بھی یہ دعا کرنی پڑے تیرے نفس پرست کے لیے، ہیں تو ان چیزوں کا یہ غلام ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے اس بندے کے لیے جو رات کو اٹھے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ ہیں اختیار کے ساتھ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے نا، مزہ تو تب ہے یہ نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے، یہ نہیں میں کہہ رہا کسی کو بیمار ہو تب بھی ٹھنڈے پانی میں بڑھ جائے، بعد میں نماز پڑھنے سے بھی جائے، ہاں یہ میں صرف جوانوں کے لیے ایک الگ بات ہوتی ہے، عزیمت کا راہ اختیار کریں، بوڑھے بیچارے مجبور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک الگ بات ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، الصابرین والصادقین، میں صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے لوگ، قول کے اور عمل کے دونوں کے سچے، اور آگے میں والقانتین، رب کے فرما بردار، رب کے حکم پر کھڑے رہنے والے، والمنفقین، اور اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کرنے والے، جہاد کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت رب سے بخشش مانگنے والے۔ سحری کے وقت، رات کے 6 حصے کیے جائیں نا، رات کا آخری حصہ جو ہے وہ سحر کا وقت کہلاتا ہے۔ کون سا وقت کہلاتا ہے؟ سحر کا وقت کہلاتا ہے، اور وہی وقت جو ہے وہ سب سے افضل وقت ہے۔ رات کی عبادت کے لیے سب سے افضل وقت ہے۔ پچھلی رات کو جسے کہتے ہیں پچھلی رات کو کھڑے ہونا، یہ وہ وقت ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تک آوازیں دے رہی ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے، آپ مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے تجھے دے دوں میں، کیا چاہیے تمہیں عطا کر دوں، مانگ تو صحیح، آ تو صحیح تم۔ لیکن مانگنے والے ہی لیٹے ہوتے ہیں، مانگنے والے ہی سوئے ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ لا یکن الدیک اقیس منک، میں بچے خیال کرنا کہیں یہ نہ ہو مرغا، ککڑ، مرغا جو ہے وہ تجھ سے زیادہ دانا نکلے۔ انہوں نے کہا حضور مرغا دانا ہو جائے گا؟ میں ہاں، وہ پچھلی رات کو اٹھ کے کھڑا ہو کے رب کے نام کی اذان دے اور تو سویا ہو اس وقت، اسے اپنے سے بڑا دانا نہ بننے دینا، اس سے پہلے جاگ جانا۔ وہ جب کھڑا ہو کے بانگ دینے لگے نا تو اس سے پہلے اٹھ کے مصلی پہ بیٹھے ہونا، یہ تیرے لیے یہ تب دانا ہوگا تم۔ اب بتائیں، ہماری تو حالت ککڑ سے بھی گئی گزری ہے یار، ہے یہ نہیں؟ ککڑ سے بھی گئی گزری ہے ہماری حالت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آغا مبارکہ کے اس حصے میں والمستغفرین بالاسحار، پچھلی رات کو رب سے بخشش مانگنے والے، یہ مومن، یہ تقوی والے لوگ۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور کا تبلیغ کا انداز دیکھیں، اصلاح کا انداز دیکھیں۔ آقا علیہ السلام میں عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھے تو، اللہ قربان جائے، عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھے تو وہ جناب جب حضرت عبداللہ کو یہ بات پہنچی انہوں نے پھر تہجد شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے۔